مکہ کے ایک طاقتور سردار کی کہانی جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں تھا۔ مکہ کے لوگوں، کہاں ہے تمہارا اللہ اور کہاں ہے آخرت؟ تم لوگ اتنے بے وقوف کیسے ہو؟ اوتبا بے وقوف ہم نہیں ہیں، وہ تو تم ہو جو آخرت کا انکار کرتے ہو۔ جب ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو تمہارا اللہ انہیں کیسے جوڑے گا؟ وہ اس انسان کو دوبارہ کیسے بنائے گا؟ وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات ہے سورۃ ماؤن کی۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم۔ یہ کہانی ہے ایک یتیم اور مسکین بچے کی جس کی فریاد نے عرش تک رسائی حاصل کر لی۔ ایک یتیم بچہ جو بھوک سے نڈھال ہے، مکہ کی گلیوں میں کھانے کے لیے گھوم رہا ہے۔ اچانک گلی میں پکتا ہوا کھانا نظر آتا ہے جو عاص بن وائل پکوا رہا ہوتا ہے۔ تم یہ کھانا جلدی سے پکاؤ، آج میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، میں ان کی بہت خدمت کروں گا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرا پیٹ بھوکا ہے، کچھ کھانا مل جائے گا؟ ہاں بیٹا، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ عاص بن وائل دیکھ لیتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، خبردار، اگر تم نے اسے کھانا دیا تو تمہاری کھال اتار دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، نہ ہی میں اسے کھانا دوں گا اور نہ ہی تم دوں گے۔ جاؤ لڑکے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ غلام اس بچے سے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کا قرضہ ابو جہل سے لے لو، جاؤ اس کے باغ میں اور اپنی امانت لے کر کھانا کھاؤ۔ یہ سردار یتیموں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا ابو جہل کے باغ کی طرف جاتا ہے۔ ابو جہل اپنے باغ میں دوستوں کے ساتھ کھجوریں کھا رہا ہوتا ہے۔ ارے او ابو جہل، یاروں کے یار، تیرے باغ میں کتنا سکون ہے، آجا ہمارے پاس بیٹھ آ کر۔ آ رہا ہوں آس۔ پتہ نہیں کیوں آ جاتے، میرے باغ میں مفت کا کھانے، جان بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ بچہ ابو جہل کے باغ میں پہنچتا ہے۔ مالک، وہ دیکھیں، وہ یتیم بچہ جس کا آپ نے قرض دینا ہے وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ ارے او لڑکے، تو ادھر کہاں سے آ گیا؟ چل نکل میرے باغ سے، تجھے کھجور نہیں دوں گا۔ بچہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، میں کوئی کھجوریں نہیں مانگتا، میں تو بس اپنے باپ کا قرض مانگنے آیا ہوں۔ ابو جہل اسے دھکا مار دیتا ہے اور کہتا ہے، اب تو مجھ سے قرض مانگے گا مجھ سے؟ جا، تیرا قرض نہیں دیتا ہوں، تم کر لو جو بھی کرنا ہے۔ ساتھ بیٹھے سردار اس یتیم بچے کو بلاتے ہیں۔ ارے او لڑکے، ادھر آؤ، ہماری بات سنو، ہم تمہیں اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارا قرض صرف محمد ہی واپس دلا سکتے ہیں، جاؤ انہیں لے آؤ۔ ان سرداروں کا مقصد ہوتا ہے کہ ابو جہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جھگڑا ہوگا، تو ہم مزے سے دیکھیں گے۔ اب آئے گا مزہ۔ وہ بچہ سر پر دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کہانی سناتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ ایک عجیب منظر تھا کہ ایک عظیم شخص ایک یتیم کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہو۔ دیکھو، یہ ہیں جو غریبوں اور یتیموں کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے ساتھ باغ میں پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل سے یتیم کا مال واپس کرنے کا کہتے ہیں۔
तो अबू जहल इसी वक्त यतीम की अमानत वापस कर देता है। तमाम सरदार हैरान होकर कहते हैं, अबू जहल, तुझे क्या हो गया है? तुमने अमानत वापस क्यों की? क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? अबू जहल कहता है, मुझे बुतों की कसम, जब मोहम्मद मेरे पास आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे चीर डालेगी, तो अमानत दे दी। वो यतीम बच्चा खुश हो जाता है, इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। दूसरी तरफ मक्का के बाजारों में अजीब मंजर नजर आ रहे हैं। यार असलम, तुम जल्दी से ये खराब खजूरें अच्छी खजूरों में मिला दो, मैं तब तक नमाज पढ़कर आता हूँ। ये तो गलत बात है ना, ये तो सरासर धोखा है, मैं ऐसे नहीं करूँगा। तुम्हें जो कहा है वो करो, नहीं तो कहीं और जाकर काम ढूंढ लो, यहाँ सब ऐसे करते हैं। कोई दिखावे की नमाजें पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। यार आज तो मैं बहुत लंबी नमाज पढ़ूंगा ताकि सबको पता चले कि मैं कितना परहेजगार इंसान हूँ। नमाज लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी चाहिए। ऐसी नमाज का अजर नहीं होता। एक हमसाया दूसरे का दुश्मन बन चुका है और आम सी चीजों पर झगड़ने लगते हैं। तुम रोज मेरे घर कभी नमक, कभी आग, कभी पानी, कभी कुछ लेने आ जाते हो। अब आए तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। फिर इन सारी सिचुएशन के लिए अल्लाह तबारक ताला ने सूरत माउन नाजिल फरमाई। मेरे दोस्त, सूरत माऊं तो सुनाओ, जिसमें अल्लाह ने हमारी रूहानी बीमारियों से बचने का तरीका बताया है। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون क्या तुमने उस शख्स को देखा जो रोजे जजा को झुटलाता है? ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है और नादार को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देता। तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, जो रियाकारी करते हैं और जो बरतने की चीजें मांगने पर नहीं देते।